السلام علیکم دوستو، آج کا لطیفہ۔ بیوی نے شوہر سے غصے میں کہا، کاش میری شادی آپ کی بجائے شیطان سے ہو جاتی تو اچھا تھا۔ شوہر بولا، توبہ کرو توبہ، بھائی بہن کی شادی نہیں ہو سکتی۔ ایک پروفیسر صاحب دوپہر سے رات گئے تک ایک صاحب کے گھر میں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ آخر کار میزبان بولا، مجھے کہتے ہوئے اچھا تو نہیں لگتا، لیکن مجھے صبح اٹھ کر اسلام آباد کے لیے فلائٹ پکڑنی ہے، آئیے میں آپ کو دروازے تک چھوڑنے چلوں۔ پروفیسر صاحب یکدم گھبرا کر کھڑے ہو گئے اور بولے، خدا کی پناہ، میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ تم مجھ سے ملنے میرے گھر آئے ہو۔ ٹیچر نے پپو سے پوچھا، مرغیوں کی ٹانگیں چھوٹی کیوں ہوتی ہیں؟ پپو بولا، مس، اگر مرغیوں کی ٹانگیں لمبی ہوتی تو انڈے اوپر سے گر کر ٹوٹ جاتے۔ ٹیچر نے پپو سے پوچھا، تم دیر سے کیوں آئے ہو؟ پپو بولا، امی ابو لڑ رہے تھے۔ ٹیچر نے پوچھا، وہ لڑ رہے تھے تو تم دیر سے کیوں آئے؟ پپو بولا، میرا ایک جوتا امی کے ہاتھ میں تھا اور ایک جوتا ابو کے ہاتھ میں۔ ٹیچر نے اسٹوڈنٹ سے کہا، اپنے پاپا کا نام انگلش میں لکھو۔ اسٹوڈنٹ نے لکھا، بیوٹیفل ریڈ انڈر ویئر۔ ٹیچر نے غصے سے کہا، بدتمیز، ہندی میں بتاؤ۔ اسٹوڈنٹ بولا، سندر لال چڈی۔ ٹیچر نے بلال سے پوچھا، بلال بتاؤ کہ راوی دریا کہاں بہتا ہے؟ بلال بولا، زمین پر۔ ٹیچر نے پوچھا، نقشے میں بتاؤ کہاں بہتا ہے؟ بلال بولا، نقشے میں کیسے بہہ سکتا ہے؟ نقشہ گل نہیں جائے گا۔ استاد نے پپو سے کہا، کل تم اسکول کیوں نہیں آئے تھے؟ پپو بولا، مجھے برڈ فلو ہو گیا تھا۔ استاد نے کہا، لیکن یہ تو جانوروں کی بیماری ہے۔ پپو بولا، تو آپ نے مجھے کب انسان چھوڑا ہے؟ ہر روز تو مرغا بنا دیتے ہیں۔ ٹیچر نے پپو سے کہا، اس شعر کی تشریح کرو۔ کھول آنکھ، زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ پپو نے کہا، اس شعر میں شاعر انتہائی مشکل الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ گڈ مارننگ۔ استاد نے شاگرد سے کہا، بھائی چارہ کو جملے میں استعمال کرو۔ شاگرد بولا، جب میں نے دودھ والے سے پوچھا کہ بھائی دودھ اتنا مہنگا کیوں ہے، تو اس نے کہا کہ بھائی چارہ جو مہنگا ہو گیا ہے۔ ٹیچر نے اسٹوڈنٹ سے کہا، کل اگر ہوم ورک نہیں کیا تو مرغا بناؤں گی۔ اسٹوڈنٹ بولا، ٹھیک ہے ٹیچر، نان اور کوک میں لے آؤں گا۔ پروفیسر نے اسٹوڈنٹ سے کہا، چاند پر پہلا قدم کس نے رکھا تھا؟ اسٹوڈنٹ بولا، نیل آرم اسٹرانگ نے۔ پروفیسر نے کہا، بالکل صحیح جواب، اور دوسرا قدم کس نے رکھا؟ اسٹوڈنٹ بولا، دوسرا بھی اسی نے رکھا تھا، لنگڑا تھوڑی تھا وہ۔ استاد نے سرائیکی بچے کی روٹی کھا کر کہا، بیٹا گھر پر میرا نام تو نہیں بتاؤ گے؟ بچہ معصومیت سے بولا، نہ استاد سائیں، میں اماں کو کہوں گا کہ روٹی کتا کھا گیا ہے، تمہارا نام نہیں بتاؤں گا۔ پرنسپل نے غصے میں کہا کہ اگر کوئی لڑکیوں کے ہاسٹل کی طرف گیا تو پہلی دفعہ 100 روپے جرمانہ ہوگا، دوسری دفعہ 200 روپے اور تیسری دفعہ 300 روپے۔ پپو کچھ سوچنے کے بعد بولا، سر اس کا ماہانہ پیکیج کیا ہوگا؟ ٹیچر نے کہا، جو میرے سوال کا جواب دے گا وہ گھر جا سکتا ہے۔ پپو نے اپنا بیگ کھڑکی سے باہر پھینکا۔ ٹیچر نے کہا، یہ بیگ کس نے پھینکا ہے؟ پپو بولا، میں نے، اور اب میں گھر جا رہا ہوں۔ ٹیچر نے شاگرد سے پوچھا، مرغی ہمیں کیا دیتی ہے؟ شاگرد بولا، گوشت اور انڈے۔ ٹیچر نے کہا، شاباش، اب بتاؤ بکری کیا دیتی ہے؟
شاگرد بولا دودھ اور گوشت۔ ٹیچر نے کہا شاباش، اب بتاؤ بھینس کیا دیتی ہے؟ شاگرد تنگ آ کر بولا ہر روز ہوم ورک۔ 3 غیر حاضر دماغ پروفیسر ریلوے اسٹیشن پر کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ وہ باتوں میں اتنے محو ہو گئے کہ گاڑی آنے کی خبر تک نہیں ہوئی۔ چند منٹ بعد گاڑی سیٹی دے کر چلنے لگی تو وہ چونکے اور گھبرا کر ایک ڈبے کی طرف دوڑے۔ 2 تو کسی نہ کسی طرح چڑھ گئے، لیکن تیسرے صاحب نہ چڑھ سکے۔ ایک قلی نے کہا کوئی بات نہیں صاحب جی، دوسری گاڑی سے چلے جانا۔ پروفیسر بولے وہ تو میں چلا ہی جاؤں گا، مگر ان دونوں کا کیا ہوگا جو مجھے چھوڑنے آئے تھے؟ ٹیچر نے بچے سے پوچھا بتاؤ کائنات کتنی لمبی ہے؟ بچہ بولا 5 فٹ 2 انچ۔ ٹیچر نے حیرت سے کہا وہ کیسے؟ بچہ بولا وہ ہمارے پڑوس میں رہتی ہے۔ استاد نے شاگرد سے کہا بگلا ایک ٹانگ پر کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ شاگرد بولا کیونکہ اسے معلوم ہے اگر اس نے دوسرا پاؤں بھی اٹھا لیا تو وہ گر جائے گا۔ استاد نے شاگرد سے پوچھا بتاؤ سائنسدان کسے کہتے ہیں؟ شاگرد بولا جس چیز میں سائنس رکھی جائے۔ استاد نے شاگرد سے کہا اگر میں 2 انڈے اسلم کو دوں، 5 انڈے فرحان کو دوں تو بتاؤ کل کتنے انڈے ہوئے؟ شاگرد بولا مگر جناب آپ اتنے انڈے کیسے دیں گے؟ استاد نے شاگرد سے کہا اتفاق اس لفظ کو جملے میں استعمال کرو۔ شاگرد بولا اتفاق سے میرے امی ابو کی شادی ایک ہی دن ہوئی تھی۔ استاد کلاس میں لڑکوں کو بتا رہا تھا کہ اگر انسان محنت کرے تو جو چاہے بن سکتا ہے۔ ایک لڑکا بولا سر میرے ابو کہتے ہیں کہ تم وہ نہیں بن سکتے جو تم بننا چاہتے ہو۔ استاد نے پوچھا تم کیا بننا چاہتے ہو؟ لڑکا بولا سر میں لیڈی ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں۔ زندگی میں رشتہ دار سیدھے منہ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے، اور مرنے کے بعد سر ہلا ہلا کر کہتے ہیں وے تو بولتا کیوں نہیں؟ سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اسی طرح کی مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ شکریہ۔